بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل اسد اسلامک ویوز۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ میمونہ حبشہ کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ فتح خیبر کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ کو اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جناب میمونہ سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی خدمت کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتی تھی۔ آپ کے خلوص اور ادب کو دیکھتے ہوئے جناب سیدہ فاطمہ علیہ السلام نے کبھی آپ کو ایک کنیز کی نظر سے نہیں دیکھا، بلکہ آپ کے ساتھ روزمرہ کے گھر کے کاموں کی باری بنا لی۔ ایک دن میمونہ کام کرتی تھی تو دوسرے روز بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حسنین کریمین اور بنات علی سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ اولاد علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اماں کہہ کر پکارتے تھے۔ جب حسنین کریمین بیمار پڑے تو مولا علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا نے منت مانی کہ ہمارے بیٹے صحت یاب ہو جائیں تو ہم 3 دن روزہ رکھیں گے۔ تب جناب میمونہ نے بھی ان پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام کی صحت یابی کے بعد 3 روزے رکھے اور ہر روزہ افطاری کے وقت سائل کو کھانا دے دیتے اور خود پانی سے افطاری کر لیتے۔ اس واقعہ کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے۔ جناب میمونہ کو کیمیا گری کا شوق تھا، اس لیے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام فضا رکھ دیا۔ فضا کا مطلب چاندنی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب فضا ان کو عزت دینے کے لیے فضا نام رکھا۔ دنیا آج تک آپ کو فضا کے نام سے ہی جانتی ہے۔ ایک بار جناب فضا نے تانبے سے سونا تیار کیا اور مولا علی کو پیش کیا۔ مولا علی نے فرمایا، فضا اگر آپ اس طریقے سے سونا بناتے تو زیادہ خالص سونا بنتا۔ فضا حیران ہو گئی اور کہا، یا امیر المومنین، کیا آپ کو بھی سونا بنانا آتا ہے؟ مولا نے امام حسین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، فضا یہ کام تو ہمارا بچہ بھی کر سکتا ہے، ہم چاہیں تو حکم خدا سے زمین کو سونے میں بدل ڈالیں، مگر ہم اس لیے خلق نہیں کیے گئے۔ صحبت جناب فاطمہ الزہرا کا یہ اثر تھا کہ جناب فضا قرآن کریم کو اتنا یاد کر چکی تھی کہ 20 سال آپ نے ہر بات کا جواب قرآنی آیات سے دیا۔ دن کو روزہ رکھتی اور رات پر مصلی عبادت پر رہا کرتی تھی۔ جناب فضا کی وفاداری اور اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ادب کا یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب سے دعا کر کے میری عمر بڑھا دیجئے تاکہ میں آپ کی اولاد کی خدمت کر سکوں۔ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب سیدہ پر آنے والے مصاحب میں بی بی فضا شامل رہیں۔ آپ کی شہادت کے بعد جناب زینب بنت علی کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ آپ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر مصیبت میں ساتھ رہیں۔ مدینہ سے کربلا روانگی کے وقت بھی ساتھ رہیں۔ کربلا کے شہید مصائب میں بھی آپ نے جناب زینب کو ایک ماں بن کر سہارا دیا۔ امام حسین آپ کا اتنا ادب کرتے تھے کہ وقت رخصت امام حسین نے الگ سے جناب فضا سے ملاقات کی اور ایک بیٹے کی طرح ان سے رخصت مانگی۔ جناب فضا آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قید ہو کر کوفہ و شام لائی گئی۔ بازاروں میں جب عصریان کربلا پر پتھر برسائے گئے تو ضعیف فضا نے بھی محبت اہل بیت میں پتھر کھائے اور یزید کے سامنے ان عصریان کو پیش کیا گیا تو آپ جناب زینب کے سامنے پردہ بن کر حائل ہو گئی۔ ایک عالم دین سے سنا ہے کہ جناب زینب کی شہادت کے بعد آپ کئی سال تک سیدہ زینب کی قبر پر مجاور بن کر بیٹھی رہیں۔ اس وقت دمشق کا یہ مقام جہاں آج جناب زینب دفن ہیں جنگل بیابان ہوا کرتا تھا۔ آپ ہر آنے جانے والے قافلہ کو پانی پلانے کے بہانے روکتی اور بتاتی کہ یہ جس کی قبر ہے یہ عام مستور نہیں، یہ نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ یہ بھی پڑھا اور سنا ہے کہ جناب امام زین العابدین اور جناب فضا کا یوم شہادت
ایک ہی دن ہے۔ امام زین العابدین کا جب آخری وقت تھا تب آپ نے اپنے بیٹے امام باقر کو حکم دیا کہ اعجاز امامت سے شام جاؤ اور ہماری دادی فضا کا آخری وقت ہے، جا کر سہارا دو اور جب وفات پا جائیں تو خود جنازہ پڑھاؤ۔ آپ نے 120 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ دمشق کے قبرستان باب الصغیر میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب عبداللہ بن جعفر طیار اور محمد ابن ابی بکر کی قبور کے ساتھ کچھ فاصلہ پر دفن ہیں۔ تا قیامت جب تک اولاد علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوتا رہے گا تب تک جناب فضا کی وفاداری یاد کی جاتی رہے گی اور کریمی دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی کہ اپنی کنیز کو نہ صرف اپنی ماں بنایا بلکہ فضا سلام اللہ علیہما کر دیا۔ کروڑوں درود و سلام ہو وفا کی ملکہ جناب فضا کی ذات اقدس پر۔ اسد اسلامک ویوز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔